سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ جی نعیم الدین بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم میں سے ایک عمرہ ہونا چاہیے، یعنی ایک خلیفہ، بادشاہ، حکمران جو حکم چلاتا ہو۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے کہ اولی الامر جب آپ اکیلے ہیں، واحد ہیں، تو اولی الامر کہاں ہے آپ کا، جبکہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ تم میں سے ایک اولی الامر ہونا چاہیے؟ پھر اس آیت کا انکار آ جاتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا۔ نیک دل بھائی طیب انصاری، آپ کا سوال ہے آپ کا اولی الامر کہاں ہے؟ طیب بھائی، مجھے جب ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے اولی الامر کے پاس جاتا ہوں اپنے دنیاوی معاملات کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رحمت للعالمین نے رب العالمین کے حکم سے القرآن میں 10 بار یہ الفاظ دہرائے ہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ اپنی جلد بازی میں ہم القرآن کی آیات و مقامات، یہاں تک کہ ہم ام الکتاب کو بھی نہیں بخشتے، متشابہات کو اپنا فہم بنا لیتے ہیں اور اس سے اپنے مطلب کا حصہ نکال کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم پورا کر دیا، جبکہ القرآن کی آیات سے مکمل ہدایت پک اور چوز کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ اپنے فہم کے سیاق کے بعد میں اب آتا ہوں اس سے پر جو آپ نے پک اور چوز کیا۔ آپ نے سورہ نساء کی آیت 59 کا یہ حصہ منتخب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اللہ کی آیات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیوں پیش کیا؟ میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں پوری آیت کو سمجھے بغیر، جبکہ سورہ آل عمران آیت 132 میں بھی یہی الفاظ ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن ان میں انڈیکس یعنی اشارہ لعلکم ترحمون سب سے اہم ہے اور رحم کی بنیاد ہے۔ انسان پر رحم آفاقی بھی ہے اور دنیاوی بھی، اور دنیاوی رحم کے لیے الذین آمنوا کو دنیاوی مدد کے لیے ان میں سے انسان ہی شامل مدد کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ پھر آپ نے اس آیت میں بادشاہ، خلیفہ اور حکمران کا کیسے استنباط کیا؟ اللہ کا لفظ اولی الامر کیا آپ اپنی طرف سے ترجمے میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ میرے فہم کے مطابق ہرگز نہیں، جبکہ رحمت العالمین نے مالک الملک، سلطان، خلیفہ یہ الفاظ القرآن میں تلاوت کیے ہیں جو اپنی صفات کے ساتھ ہی سمجھے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ اس آیت کا اگلا حصہ بھول گئے یا دانستہ چھپا گئے، یوں آپ اللہ کی آیت کے مواضع تبدیل کرنے کی غلطی کر بیٹھے۔ مکمل آیت اپنی تعویل کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ نیک دل بھائی، یہ آیت دو الذین آمنوا کے درمیان اس وقت عمل کے لیے انڈیکس بنے گی جب ان کے درمیان تنازع پیدا ہوگا،
اور وہ اس تنازع کو احسن تعویل سے نمٹانے کے لیے اولی الامر سے رابطہ کریں گے، ان دونوں کا منتخب اولی الامر جو انہی میں سے ہو۔ اس تنازع میں دونوں کے درمیان اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہتے ہوئے عمل کرے گا۔ اگر دونوں الذین آمنوا کا تنازع رہتا ہے تو اولی الامر اپنا فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف رد کر دے گا، بشرطیہ تنازع میں پڑنے والے الذین یؤمنون بالغیب اللہ اور یوم الآخرت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کیا ہر تنازع کے لیے لاگو ہے؟ میرے فہم کے مطابق ہاں، یہ دو الذین آمنوا کے درمیان ہونے والا ہر اس تنازع کے لیے ہے جو ان کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تنازع پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب ایک الذی آمنا اللہ اور یوم الآخر کے ساتھ ایمان رکھنے کے باوجود اللہ کی آیت بلا کر دوسرے الذی آمنا کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اب ایک الذی آمنا اللہ کی کون سی ایسی آیت اپنے فطری بھلکڑ پن میں بھول جاتا ہے کہ تنازع اس حد تک بڑھ جائے کہ معاملے کے حل کے لیے ان دونوں کو متفق اولی الامر کا انتخاب کرنا پڑے؟ نیک دل بھائی طیب انصاری، آپ کو یہ تو علم ہوگا کہ انسان میں احسن الخالقین نے کچھ خامیاں ان بلٹ رکھی ہیں۔ میں انڈیکس بتاؤں گا، آپ انڈیکسیشن کر لیں۔ سورہ نساء آیت 28 ضعیفاً، سورہ الکہف آیت 57 نسیہ، سورہ بنی اسرائیل آیت 83 یعوسا، سورہ بنی اسرائیل آیت 67 کفورا، سورہ النحل آیت 4 خصیم، سورہ بنی اسرائیل آیت 11 عجولہ۔ نیک دل بھائی، آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ کو انسانی فطری خامیاں کیوں گنوا رہا ہوں۔ دراصل معذرت کے ساتھ آپ انہی خامیوں میں سے کچھ کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آیت کا جو ٹکڑا آپ نے پوچھا، اگر اس سے پہلے کی آیت پر نظر ڈال لیتے تو اولی الامر کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن کیونکہ آپ نے پوری آیت نہیں دیکھی تو وجہ تنازع آپ کو معلوم نہیں۔ دو الذین آمنوا میں تنازع اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کا اللہ کی آیت کا انکار یا کفر کرتے ہوئے اس کی امانت روک لیتا ہے۔ اللہ اور الرسول کی اطاعت اس حکم ناقابل تبدیل پر 100% عمل کرنے میں ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذْ حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعِظُّكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِیرًا۔ امانات کا مطلب ڈوئی، چمچہ، کانٹا، چھری یا اور چیز نہیں، بلکہ جو امانت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ہے اور وہ لازمی اس کو اگر اس کا اہل ہے تو اس کو ادا کرنی ہے، یہی انصاف ہے۔ اسی انصاف کو عدل سے ہم نے پورا کرنا ہے، یہ اللہ کا وعد ہے۔ وہ انسانوں کو کرتا رہتا ہے، کیوں کہ وہ سمیع اور بصیر ہے۔